جب وہ بچہ اللہ کا نام زبان سے نکالتا ہے، اس کے بدلے اللہ ماں باپ کے پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان کے اندر وہ بہت بھاری ہوں گے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ، جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کا آدھا نام یعنی میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور اگر الحمدللہ بھی پڑھ لے تو پورا نیکیوں کا پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب اتنے فضائل سن لیے کہ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو وہ بڑے پسندیدہ ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان سے پڑھنے بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بڑے بھاری ہوں گے۔ تو دل کہتا ہے کہ بھئی بتاؤ وہ کون سے کلمات ہیں جو، تو نبی السلام نے پھر سمجھایا کہ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ جو ہے نا سبحان اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے دو انداز ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے صفات بیان کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہیں، خبیر ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اور ایک تعریف کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو برائیاں ہیں ان کو الگ کر دیا جائے۔ ایک عام مثال کے طور پہ لڑکیاں یوں آسانی سے سمجھ لیں گی کہ ایک لڑکی کی تعریف رشتہ دیکھنا ہے تو یوں بھی کر سکتے ہیں، بڑی لکھی پڑھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑے اچھے اخلاق والی ہے، بڑے اعلیٰ خاندان کی ہے، بڑی نیک ہے، بڑی ذہین ہے، یہ اس کی تعریفیں ہو گئی۔ اور ایک تعریف اس کی یہ بھی ہے، ان پڑھ نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، ضدی نہیں ہے۔ اب ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے مگر برائیوں کو اس سے دور کر رہے ہیں، تو یہ بھی تعریف کا ایک انداز ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا معنی یہ کہ اے اللہ آپ ہر قسم کے نقص سے، کمی سے، کوتاہی سے بری الذمہ ہیں، آپ پہ کوئی کمی ہے ہی نہیں کسی قسم کی، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ خود فرمایا فسبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں کسی قسم کی، کوئی نقص ہے ہی نہیں کسی قسم کا۔ وبحمدہ کا معنی یہ کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ جو اللہ کا نام ہے نا اللہ، یہ اس کو اسم ذات کہتے ہیں۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس لفظ کا استعمال اللہ نے سب سے پہلے فرمایا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر اعوذ باللہ پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کا کون سا نام پہلے استعمال ہوا؟ اللہ، اعوذ باللہ، اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے نا پہلے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ سب سے پہلے اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا، یہ اسم اعظم ہے۔ علماء نے کہا کہ نہیں حضرت کوئی اور بھی پکی دلیل دیں۔ ان کا اچھا سنے، پکی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ پر بلایا تو اللہ نے وہاں پر اپنا تعارف کروایا، اننی ان اللہ، میں اللہ ہوں۔
اللہ کے 99 نام تھے، اللہ کوئی اور لفظ بھی استعمال کر سکتے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، میں اللہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا نام سب سے بڑا نام ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے ساتھ تعارف کروایا۔ اب یہ ایسی دلیل تھی کہ جس پر باقی سب علماء نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات کو قبول کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جو اسم اعظم ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ اس نام کی برکتیں اتنی ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی ماں اس کو اللہ کا لفظ سکھائے اور وہ بچہ بولنے میں سب سے پہلے اللہ کا نام اپنی زبان سے نکالے، تو جب وہ بچہ اللہ کا نام زبان سے نکالتا ہے، اس کے بدلے اللہ ماں باپ کے پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا برکت والا لفظ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، کہ جب تک دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔ علماء نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا کہ دیکھو، مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت قیامت کی ہے۔ اگر قیامت جیسی بڑی مصیبت اللہ کا نام لینے سے ٹل جاتی ہے، تو پھر اگر انسان دنیا میں اللہ کا نام کثرت سے لے گا تو یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانی اور مصیبتیں کیوں نہیں ٹلیں گی۔ اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں نا تو اس کی ابتدا بھی سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اتنے اچھے معنی ہیں نا اس کلام کے کہ دل خوش ہو جاتا ہے ان الفاظ کو پڑھ کے، کہ اللہ کی تعریف میں بندہ کتنے پیارے الفاظ کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو پہلا ہوا سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا فکر ہے سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے اور اللہ بڑا ہے۔ اس میں اللہ کی عظمت کا بھی تذکرہ آ گیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں اس کلام کا زیادہ تکرار کیا کریں۔ عربوں میں دیکھا گیا کہ وہ سبحان اللہ کا لفظ کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو دیسی لوگ ہیں نا، ہم اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ ہم کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ سبحان اللہ، آج میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ سبحان اللہ، آج بچے بغیر کسی پریشانی کے اپنے وقت پہ اسکول چلے گئے۔ سبحان اللہ، آج کے دن بیوی کے ساتھ میری کوئی جو ہے وہ تکرار نہیں ہوئی۔ آج ہمارے گھر میں کسی نے شاؤٹ نہیں کیا، الحمدللہ۔ تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کا لفظ ہم اپنی گفتگو میں جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، آج تو میری بیوی نے بہت اچھا پلاؤ پکایا، آج تو میری بیوی نے بہت اچھا کھانا بنایا۔ تو سبحان اللہ الحمدللہ کے الفاظ کثرت سے استعمال کرنے چاہیے تاکہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ لکھی جائیں۔ تو یہ اس حدیث پاک کے بارے میں کچھ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئیں۔ اب ایک سوال آخری ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے لاکھوں حدیثوں میں سے، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخری حدیث لکھ کر انہوں نے کھڑے ہونا تھا تو انہوں نے یہی حدیث لکھ دی تسبیح والی، تاکہ اس آیت کے اوپر ان کا عمل ہو جائے۔
بعض محدثین نے کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے آخری حصے میں تسبیح زیادہ کرنے کا حکم دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ رب کی تسبیح خوب بیان کیجیے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ اللہ نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا، میرا کام مکمل ہو گیا، اب مجھے اللہ کی زیادہ تسبیح کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے اس حدیث کو آخری حدیث کے طور پر چن لیا ہے۔ جب میں نے اپنے استاد سے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی تو اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی جو میں نے اپنے استاد کو سنائی تو انہوں نے بہت پسند کی۔ وہ بات یہ کہ جس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا، اسی کے فیلڈ کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں۔ حکیم کے ذہن میں حکمت کی باتیں آئیں گی، ڈاکٹر کے ذہن میں ڈاکٹری کی باتیں آئیں گی، انجینئر کے ذہن میں انجینئر کی باتیں آئیں گی۔ ہمارا شعبہ چونکہ یہ پیری مریدی والا ہے اور ہم سے اکثر لوگ اپنی باتوں کے سوال پوچھنے آتے ہیں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ پریشانی ہے کیا کریں، یہ مصیبت ہے کیا کریں، فلاں مصیبت ہے کیا کریں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو سب سے آخر کے لیے جو چنا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تسبیح کے پڑھنے سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اور اس کی دلیل دو ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرے یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اللہ ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رکھتے۔ کیونکہ انہوں نے تسبیح پڑھی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ تو بھائی انسان بھی تو مصیبتوں کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی بندہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے، کوئی بندہ کسی اور مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہوتا ہے۔ تو جب وہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ اس مصیبت کی مچھلی کے پیٹ سے اس کو نکال دیں گے اور مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ان سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بلغنی، مجھے یہ بات پہنچی ہے، ان عمر جلد رجلا یوما، ایک دن عمر لانو نے ایک مجرم کو کوڑے لگوائے، اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس موجود تھے۔ یہ بڑے عالم صحابی تھے، قاضی تھے، وہ بھی موجود تھے عمر لانو کے پاس۔ چنانچہ فقال الرجل حین وقع علیہ الصوت، جب اس بندے کے کوڑا پڑا نا تو کوڑا پڑنے پر اس نے اوئی نہیں کی بلکہ اس نے کہا سبحان اللہ۔ یعنی اس زمانے کے مجرم لوگ بھی ایسے تھے کہ ان کی زبانوں سے اوٹ پٹانگ لفظ نہیں نکلتے تھے۔ اس کو کوڑا پڑا اور کوڑا کھا کے اس نے کہا سبحان اللہ۔ جب اس نے سبحان اللہ کہا تو عمر لان نے جلاد کو کہا دعہو، اس کو چھوڑ دو۔ فضاحک کعب لانو مسکرا پڑے۔ فقال عمر لانو نے پوچھا وما یضحکک، حضرت آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ انا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان سبحان اللہ تخفف من العذاب، کہ سبحان اللہ نے اس کے عذاب میں کمی کر دی۔ اس کو حکم ہوا تھا 10 درے لگانے کا، اور پہلا ہی پڑا تو اس نے سبحان اللہ کا، اور عمر لانو نے ایک کوڑے پہ ہی اس کو معاف کر دیا، تو سبحان اللہ نے اس کے عذاب کو کم کر دیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخری حدیث یہ اس لیے بیان فرمائی کہ طلباء طالبات پڑھ کے مکمل کر کے تعلیم اپنے گھروں کو جائیں گے، ان کی شادیاں ہوں گی، پھر ان کو پریشانیاں ہوں گی، جو مرد ہیں وہ کام کاروبار کریں گے، نوکریاں کریں گے، جاب کریں گے، مصیبتوں میں پھنسیں گے۔ جب یہ مصیبتوں میں پھنسیں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں اب مصیبت سے نکلنے کا کوئی عمل بتانا چاہیے، تو میں ان کو عمل بتا دیتا ہوں کہ یہ سبحان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے، اللہ ان کی مصیبت کو دور کر دیں گے، ان کو پریشانیوں کی مچھلیوں کے پیٹ سے نکال دیں گے۔ دعا ہے کہ جتنے حاضرین مرد ہیں
یا خواتین ہیں، اللہ سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ